بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ تو آج کے مین ٹاپک کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم تکبر کو، گھمنڈ کو، فخر و غرور کو کیسے اپنے آپ سے روک سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اعتمادی جو ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے۔ یہ انسان کو با اختیار بنانے والا یقین ہوتا ہے، اور جو خود اعتمادی ہے یہ خطرات جو ہوتے ہیں نا، خطرات ان کو مول لینے کے لیے بھی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یہ ہمیں فیصلہ کن انداز میں عمل کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ یعنی جو خود اعتمادی ہوتی ہے نا، تو یہ فیصلہ کن انداز جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے میں انسان کو قابل عمل بناتی ہے، اور یہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کی ترغیب دیتی ہے۔ مگر جب آپ کی کامیابیوں سے ملنے والی شہرت آپ کو گھمنڈ میں یعنی تکبر میں مبتلا کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ذمہ داری کی حد پار کر کے خود ہی جنون میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اپنے آپ کو ہم تکبر سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ جو ہے وہ پوائنٹس ہیں، کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، تکبر پہلی چیز ہے کہ تکبر، ابھی میں آپ کو طریقے بھی بتاتی ہوں۔ تو تکبر جو ہے نا، اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے۔ بڑائی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور سب سے بڑا جو ہے تو اس سے کوئی بڑا تو ہو نہیں سکتا نا۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا، اسے یہ سمجھنا چاہیے۔ اور تکبر کی غذائیں بھی ہوتی ہیں، یہ آپ کو میں سورۃ حجرات کے حوالے سے پھر بتاؤں گی، کسی اور میں آپ کو یعنی ویڈیو میں کسی اور یعنی کوئی اور ٹاپک ہوگا، یا اسی ٹاپک کو ہم پھر دیکھیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے نا، تکبر سے اپنے آپ کو کیسے روک سکتے ہیں۔ گھمنڈ، تکبر، فخر، غرور انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ کسی کو شہرت ملے، کسی کو حسن ملے، کسی کے پاس علم ہو، مال و دولت ہو، اچھا گھر ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کو تکبر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ تو ہم کیسے اس کو اپنے آپ سے روک سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ خود کو یا ہم خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگیں، یعنی بہت بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں، تو کسی گلوب یا نقشے کا معائنہ کریں۔ یعنی دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے گلوب کی صورت میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو دیکھیں، اور اس میں سیارے بھی ہوتے ہیں۔ اس سیارے میں اگر ہم دیکھیں نا، زمین جو ہے، یہ ہماری زمین ایک سیارہ ہے، تو اس سیارے میں تقریباً 6 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور ان میں سے کتنے ہمارے نام سے واقف ہیں؟ یعنی جب ہم سمجھیں نا کہ میں تو کیا چیز ہوں، میرے جیسا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑی وہ چیز ہوں، توپ چیز ہوں، یا کچھ بھی، تو سوچنا چاہیے کہ اس زمین پر 6 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو کتنے ہمارے یا میرے نام سے واقف ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی خود اعتمادی کو چھپانے کے لیے، خود اعتمادی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، اس کو چھپانے کے لیے انسان نا گھمنڈ کا یا تکبر کا سہارا لیتے ہیں۔ خود سے سوال کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے تکبر سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے؟ خود سے سوال کریں کہ اپنی انا بڑھا کر ہم کن عدم تحفظات کی تلافی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ انا کی تسکین ہوتی ہے نا تکبر۔ اور اس کے علاوہ یہ پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ ایک نعمت ہیں،
کیونکہ یہ ساری صلاحیتیں ہماری اپنی ذاتی تو ہے نہیں نا، عطائی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے نا۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، اس کو پہچاننا ہے تاکہ ہم پھر تکبر سے باہر آ سکیں۔ اور جو ہماری زبان ہے، زبان کو ان بیانات اور الفاظ سے پاک کرنا ہے جن سے خود پسندی کی بو آتی ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا، انسان جو بول جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہی ہوں، کیا بول رہا ہوں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے۔ تو ہماری زبان جو ہوتی ہے اسے ان بیانات سے اور الفاظ سے پاک کرنا ہے جن سے تکبر کی بو آئے۔ وہ بیانات یا جملے جن میں کی بہتات ہو، میں کی بہتات ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بعض اوقات ہم بات کر جاتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ تو جہاں پر جن الفاظ میں، جملوں میں کی بہتات ہو، ان کو اپنی گفتگو سے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، اور ختم کرنا ہے۔ بہتات سے مراد ہے زیادہ بولیں، میں یہ ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جہاں میں آ جائے نا، میں انا کا مطلب ہم ہوتا ہے، میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر میں آ جائے تو اس میں کو اپنی گفتگو سے حذف کرنا ہے، یعنی ختم کرنا ہے، اور اپنی کامیابیوں کو صرف اس وقت بیان کریں جب دوسرے آپ سے ایسا کرنے پر اصرار کریں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں، تو تب آپ ان کو وہ ساری باتیں بتائیں کہ ان یعنی وجوہات کی بنا پر میں کامیاب ہوا ہوں۔ تو ویسے اپنی طرف سے نہ بتائیں، کیونکہ اس طرح پھر تکبر آ سکتا ہے نا انسان کے اندر۔ اور اس کے علاوہ زیادہ وقت جو ہے دوسروں کی بات سننے میں گزاریں، دوسروں کی بات سنیں۔ ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولنا زیادہ نہیں ہے، ضرورت کے وقت بولنا ہے، زیادہ خاموش رہنا ہے، اور دوسروں کی بات سننے میں زیادہ وقت ہم نے گزارنا ہے۔ اور اس طرح ہوگا کیا کہ جب خاموش ہوں گے ہم، تو خاموشی کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو بھی نہیں سکے گی نا ہماری زبان سے جس میں کی باتیں آئیں نا، میں آئے بار بار۔ اور اسی طرح جب کوئی بھی ہماری کامیابیوں کو تسلیم کرے یا ہماری کامیابیوں کی، ہمارے کسی کام کی تعریف کرے، تو انکساری سے کام نہیں لینا۔ یعنی یہ انکساری کا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان رچا بھی لیتا ہے، تو انکساری سے کام نہیں لینا کہ نہ میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں، تو بلکہ اس کی تفصیل بھی نہیں بتانی، صرف شکریہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ، یہ کہیں۔ اور ان کامیابیوں کو حاصل کرنے میں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، کیونکہ اکیلا تو کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اکیلا تو کوئی شخص ویسے دیکھیں تو زندگی بھی نہیں گزار سکتا نا، اکیلے بندے کی بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے تو معاشرہ ہوتا ہے نا، انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ تو جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے مددگار ہوتے ہیں ان کامیابیوں میں، تو جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہوتی ہے نا، ان کی مدد کو تسلیم بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اعتراف کرنا ہے نا کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، فلاں نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے۔ اور اسی طرح جو پیشہ ہوتا ہے ہمارا، اس میں انتہائی قابل احترام اور باصلاحیت لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کریں۔ یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں، فرض کریں میں نے کوئی کام کیا ہے، آپ میں سے کسی نے کوئی کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ہم سے پہلے یہ کام کیے ہیں، جو قابل احترام لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، اگر انہوں نے بھی اسی طرح کے کام کیے ہیں، یہی پیشہ اختیار کیا جو ہمارا ہے، جیسے کوئی فرض کریں کسی کے پڑھنے پڑھانے کا ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اس پیشے میں انتہائی قابل احترام لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ بھی ہیں، تو ان کے رویوں کا مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
ان کی شہرت کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے وہی رویہ ہم نے بھی اپنانا ہے، تو آبزرو کرنا ہے نا لوگوں کو۔ اور اسی طرح اگر ہم اس بارے میں بے یقینی کا شکار ہیں کہ ہم کہیں شیخی باز تو نہیں ہیں، یعنی جہاں بھی بیٹھتے ہیں اپنی تعریفیں کرنے تو نہیں لگ جاتے، یا پھر اپنے قابل اعتماد ساتھیوں، دوستوں اور خاندان کے افراد سے ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی اگر ہمارے اندر یہ بات ہے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہم بے یقینی کا شکار ہیں کہ ہم شیخی باز ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے، جو ہمارے قابل اعتماد دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن قابل اعتماد دوست بہت کم ہوتے ہیں، تو اور اسی طرح خاندان کے دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں نا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ایک تو دوستوں سے قابل اعتماد جو ہوتے ہیں، دوسرا ہمارے خاندان کے جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ان افراد سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو میرے رویے میں ایسی کون سی بات دکھائی دیتی ہے جس کو لوگ تکبر سے تعبیر کریں گے، یعنی میرے رویے میں، میرے روزمرہ کے کاموں میں، میری باتوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائی دی ہے، کوئی ایسی یعنی بات دکھائی دیتی ہے کہ جو تکبر والی ہو، جو تکبر یعنی لگے کہ اس سے تکبر جھلکتا ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم تکبر سے بچ جائیں، کیونکہ یہ ایسی خامی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو تو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور وہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو اندر سے کچھ نہ ہو اور باہر سے نظر آئے کہ بہت کچھ ہے، تو یہ کھوکھلا پن ہوتا ہے نا، پھر باتیں بھی کھوکھلی ہوتی ہیں انسان کی نا، باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، کوئی یقین نہیں کرتا پھر باتوں کا، تو کامل ہونا بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، خواہش ہر ایک شخص کی ہوتی ہے کہ میں کمپلیٹ ہو جاؤں، مکمل ہو جاؤں، کامل ہو جاؤں، تو کاملیت کی خواہش رکھنا بھی ایک دراصل بیماری ہے اور بدترین بیماری ہے جو انسانی ذہن پر حملہ آور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا اس طرح کے رویے اپناتا ہے، تو کامل تو کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا نا، اگر ہم دیکھیں انسان کامل تو اس دنیا میں، اس آسمان دنیا کے نیچے صرف ایک ذات ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات ہیں، تو ان کے علاوہ تو کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے تو اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، جن کو رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جن پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تو ان کے علاوہ تو کوئی بھی کامل نہیں بن سکتا نا، ہم جتنی بھی کوشش کریں نا، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہوں گی، رہیں گی، کوشش کریں گے تو کم ہو سکتی ہیں لیکن رہ جاتی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں اپنے بارے میں دوسروں کی رائے لینی ہے، گھر والوں کی رائے لینی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اپنے اندر جو ہماری خامیاں ہیں نا ان کو تسلیم کرنا ہے، اور ہم نے اپنی خوبیوں اور خامیوں کی ایک لسٹ بنانی ہے، ڈیلی بیسس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، تو ان کو ہم نے اس کا ڈیلی جائزہ لینا ہے، تاکہ اور لکھنا بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، تو چلیں ہمیں اگر نہ پتہ چلے تو ہم دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، دوسرے زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں نا، ہمارے گھر والے، ہمارے قابل اعتماد دوست، تو اس طرح ہمیں اندر جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو نکالنے کی یعنی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور کامل تو ہم ہو نہیں سکتے لیکن بہتر ہونے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، تو تکبر ایک بیماری ہے، اس کو یہ دل کی بیماری ہے، یعنی یہ روح کی بیماری ہے، تو اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ تکبر کی وجہ سے بہت ساری اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو جسمانی ہوتی ہیں نا، ہم ان کا تو علاج کرا لیتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ٹیسٹ کرا کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے، علاج بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا تو ان کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ بھی آخر ہیں نا بیماریاں، تو روح کی بھی بیماریاں ہیں، روح کا علاج بھی ہوتا ہے قرآن سے جو ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہم نے جاننا ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ حجرات میں
تکبر کی کئی غذائیں ہیں جو اس کو بڑا کرتی ہیں، تو یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، کسی ویڈیو میں ضرور کروں گی، کیونکہ سورۃ حجرات معاشرتی بیماریوں کے بارے میں ہے اور کافی مطلب بہترین صورت ہے۔ تو یہ تو آج کی ہماری ویڈیو تھی اور آڈیو تھی، اس کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔